أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. جن لوگوں نے یہ بہتان گھڑ کر لائے وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے. ہر شخص نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ واقعہ تمہارے لیے شر کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے. منافقین نے تمہیں اخلاقی طور پر جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی، تمہارا اخلاقی تفوق ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرتے رہے. آپ نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ شر نہیں نکالا، اور یہ واقعہ جو ہے اہل ایمان کے لیے اخلاقی ہدایات اور خیر کی ہدایات کے لیے فوجداری قوانین جو ہے کا ذریعہ بنا، معاشرتی ہدایات کا ذریعہ بنا. اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو شخص کسی پر بہتان گھڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے گناہ میں ڈال رہے ہیں. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان صحابہ کو سزا دی جو صرف اس بہتان کو جو ہے سن کر آگے بڑھا رہے تھے. آپ نے منافقین کو کوئی سزا نہیں دی. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے، بلکہ اللہ آپ کو جو وحش کرتا ہے آپ کو وہی کچھ علم ہوتا ہے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے برات کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں کہے. جب اللہ نے وحی نازل کی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی برات کا اعلان جو ہے قرآن کے ذریعے کر دیا، اور ان لوگوں کو سزا دی گئی جو اہل ایمان تھے اور اس بہتان میں پڑ گئے. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کی ان تمام سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.